السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خوش رکھے، خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال وراثت سے متعلق ہے کہ ایک شخص کو ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، دونوں کے درمیان پوری جائیداد کو آدھا آدھا تقسیم کر دینا چاہتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے، دو لڑکیوں کے برابر ہے۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پوری جائیداد کو ایک بیٹا اور بیٹی کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کرنا خلاف فرمان الہی ہے، اللہ رب العالمین کے فرمان کے بالکل خلاف ہے۔ اس لیے ایسا کرنا باعث گناہ بھی ہے اور باعث عذاب بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے وراثت کے مسائل کو بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 13 اور 14 میں بیان کیا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ رب العالمین کے حدود ہیں، بارڈر ہے یہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ جو شخص اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ رب العالمین جنتوں میں اسے داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد جو اللہ رب العالمین نے فرمایا بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور حدود کو، جو بارڈر اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، اس کو کراس کرے گا، یدخلہ نارا خالدا فیہا، ایسی آگ میں اللہ رب العالمین اس کو ڈالے گا جس میں ہمیشہ جلتا رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ، اور ایسے جو اللہ رب العالمین کے بارڈر کو کراس کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ کون چاہے گا کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے، اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اپنی منمانی کرے اور جہنم میں جائے؟ کوئی پسند کرے گا؟ نہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون میراث کے مطابق تقسیم کریں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے ہی نہیں قانون بنا دیا ہے، میراث کے مسائل کو ایسے ہی نہیں بیان کر دیا ہے کہ کوئی اپنی منمانی کرے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو اپنی زندگی میں نافذ کرے۔ اللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا